ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل أصحابي في أمتي كالمل في التام لا يصلح الطعام إلا بالمل. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک و روشن تاروں سے. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک و روشن تاروں سے. اسلام نے زینت پائی محبوب خدا کی یاروں سے. قابل قدر ذی وقار صدر جلسہ اور بزمی صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈائریکٹر مولانا جمال الدین صاحب و دیگر منتظمین کا بےحد مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں ایسے اسٹیج فراہم کی جہاں ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکے. سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے مقام صحابہ قرآن کی روشنی میں. سامعین گرامی، خلا کے عالم نے جب اس عالم اسباب میں اپنی توحید وحدانیت کی آبیاری کا ارادہ فرمایا تو 9 انسان میں سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ہر نبی و رسول نے اپنے آثار و آزمان میں دینی حق کی آبیاری کے لیے جو انتک محنت و بے مثال کوشش اور لافانی جدوجہد کی ہے. تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. صحابہ کرام یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے غم کے پہاڑ سے کر اپنے بچے یتیم کروا کر، اپنے بیویوں کو بیوہ کروا کر، اپنے جان کے نذرانے دے کر، خود میں نہلا کر قیامت تک آنے والوں کو بزبان حال یہ پیغام دے دیا: واقف تو ہے اس راز سے دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے. سامعین محترم، آئے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں صحابہ کا مقام، صحابہ کی شان، صحابہ کا مرتبہ کیا ہے. جب میں نے قرآن سے کہا صحابہ کا مزاج کیا تھا تو قرآن پکار اٹھتا ہے اشداء علی الکفار. جب میں نے قرآن سے صحابہ کی عبادت کے بارے میں پوچھا تو قرآن اس انداز سے گویا ہوا تراہم رکعا سجدا. جب میں نے قرآن سے صحابہ کی جہاد کے بارے میں پوچھا تو قرآن نے کہا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جب میں نے مزید قرآن کی ورگیتانی کی تو کہے قرآن اولئک هم الراشدون کہہ کر ان کی ہدایت کا چرچا کرتا ہے، اور کہے قرآن اولئک هم المفلحون کہہ کر ان کی کامیابی پر وہ صداقت ثبت کرتا ہے. ارے قربان جاؤ قرآن پر جس نے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہہ کر خدا کے ان سے راضی ہونے کا پروانہ جاری کر دیا. سامعین محترم، اسلامی نقطہ نظر سے انبیاء کے بعد سب سے بلند و بالا مقام صحابہ کرام کا ہے. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی اختیار کی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کا دیدار کیا ہو، ایمان ہی کی حالت میں اس کو موت واقع ہوئی ہو. اگر صحابہ کی مقام کو دیکھنا ہے تو تاریخ کے مطالعے سے نہیں بلکہ زمین و آسمان میں سب سے بڑے مرتبے والی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان کی تقویٰ کو دیکھنا ضروری ہے. سامعین گرامی، صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین وہ جماعت ہے جس جماعت کو اللہ رب العزت نے اپنی فوج کرا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک حزب اللہ. جب ان کی تقویٰ کی باری آئی تو قرآن واولئک هم المتقون کہا. ان کی ایمان کی باری آئی تو قرآن وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہا. ان کے عمل بالقرآن کی باری آئی تو قرآن نے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ کہا. ان کی عہد و میثاق کی باری آئی تو قرآن نے یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق کہا. سامعین گرامی، صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کی شان کیا کہنے قرآن کہتا ہے کہ ان کی شان صرف قرآن و حدیث میں نہیں ہے بلکہ ان کی پیدائش سے قبل اللہ رب العزت نے ان کی شان کی تذکرہ آسمان
کتابوں میں کی ہے. ذالک مثل فی التوراۃ مثل فی الانجیل. جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی تو میں سارے کتب سمائی کی طرف متوجہ ہوا. دعائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی مقام سمجھنے اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر وقت صحابہ کرام کی دفاع کے لیے قبول فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.